الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الغائبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم حجازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يصدقون ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله العظيم. یہ سورہ الانبیاء 20ویں سورت ہے. اس کی 51 تا 67 17 آیات تلاوت کی گئی. سورہ الانبیاء جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مکی سورت ہے اور تقریباً 5ویں صدی نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں شرح سال میں نازل ہوئی. جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے الانبیاء، تو اس کا نام بھی ہے اور اس میں جو سلسلے آیات پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی 48 سے لے کر کے اور 92 تک تقریباً یہ 45 آیتیں ہوتی ہیں. ان میں 16 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد آخر میں کہا گیا ہے ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. تمام انبیاء کرام 16 کا ذکر کیا. تمام انبیاء کا ذکر نہیں ہے، مختلف زمان و مکان میں آئے، الگ زمانے میں الگ جگہوں پہ، لیکن سب ایک ہی امت، سب کی دعوت یہی تھی. جاتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا ربکم وانا ربکم فاعبدون، میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی بندگی کرو. تو ایک بندگی ہے رب کی دعوت، وحدت الہ ایک اللہ، اور وحدت امت. امت سے مراد یہاں پہ ہے کہ وحدت آدم کہنا چاہیے، سب آدم کی اولاد، اور تمام انبیاء کرام ایک ہی دعوت دے رہے ہیں. وہ دعوت کیا تھی؟ اس طرف یہ بات دی گئی، مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے. گزشتہ ہفتہ 3 آیتوں میں 48 49 50 حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر یعنی بالکل اشارتاً کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ان کی تمام تفصیلات پچھلے سورۃ طٰہٰ میں آ چکی ہیں. لیکن وہاں پہ وہ نچوڑ بتا دیا گیا تھا کہ وہ کیا تھی. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی تورات، وہ کیا تھی؟ ان کے بارے میں کہتے ہیں فرقان تھی، ضیاء تھی، ذکر تھی. فرقان صحیح و غلط میں، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، کیا کرے کیا نہ کرے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اب کیا ہے نہ ہے، یہ بتانے والی. اور روشنی جس کی روشنی میں تمام ادیالے چھٹ جائے، صاف دکھائی پڑے یہ راستہ کون سا ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. آ گیا تھا کہ ذکر ہے، یاد دہانی. کیوں یاد دہانی؟ کیونکہ یہی بات تمام انبیاء کرام کہتے رہے ہیں جو ایک کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اور پھر کہا گیا کہ یہی ذکر میں نے تم پر نازل کی ہے، یعنی یہ قرآن پاک. تو یہ قرآن پاک کی بھی یہی صفات ہے، وہ فرقان ہے، وہ ضیاء ہے، وہ ذکر ہے. اب آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا. تمام باتیں نہیں بیان کی گئی، کچھ چیزیں دوسری جگہوں میں ہیں.
اس میں خاص طور سے جو ذکر ہے یاد رکھیے، یہ 5-6 صدی نبوی کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور پوری طور سے مخالفت ہو رہی ہے۔ جس نبی نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ایک اللہ کے واحد اللہ کی عبادت کے لیے، اسی خانہ کعبہ میں 300 سے اوپر بتاتے ہیں 365 بت رکھ دیے گئے۔ آپ ذرا تصور کیجیے کہ جو گھر بنایا گیا ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اس میں انہوں نے بتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ان کے سامنے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں جو آج ابھی آپ اس ترجمے سے دیکھیں گے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بات کس جرات مندی کا کام ہے جو کہا جا رہا ہے ان کے سامنے۔ فرمایا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام جواب دیا، نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمانوں کا رب اور اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا، کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم اسلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم علیہ السلام، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے زمین کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تم ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ اس کے بعد سے آگے ذکر آئے گا، اس نے ان کو آگ میں جلانے کی بات کہی ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ جیسا کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں جو مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوتے ہیں تو کہیں پہ تفصیل ہوتی ہے، کہیں پہ مثال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا، اس کی میں نے وجہ بتائی کہ مکہ مکرمہ میں جس خانہ کعبہ میں انہوں نے اتنے سارے بت چھوڑ رکھے، اس کے معمار کا یہ کام تھا کہ وہ بت شکن تھے، وہی ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ چھوٹی سی آیت ہے، بہت بڑی بات ہے، اور اس سے قبل ہم نے ابراہیم کو السلام اس کی ہوش مندی بخشی تھی۔ اس سے قبل سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ ہارون کا ذکر کیا گیا اس کے پہلی آیت میں، آپ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے لیکن کے پہلے کا واقعہ یہ تقریباً 4000 سال ہو رہے ہیں آج سے۔ اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں 2000 یا اس سے اوپر ہو رہے تھے ساتھ، تو اس کے بارے میں کہا اس کو ہم نے جو ہے رشد دیا، ابراہیم اور رشد ہوش مندی بخشی تھی۔ ہوش مندی کس بات کی؟ کہ وہ تمیز کر سکے ایک اللہ کی بندگی کی جانی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بتوں کو اور طرح طرح کے معبودوں کو انہوں نے شریک کر رکھا، وہ غلط ہے، یہ ہوش مندی سنی تھی، اور اس نے بندہ یقین پیدا کیا تھا۔ چنانچہ جو اور بھی آیتوں میں ان کی تفصیلات ملتی ہیں، ذکر احسان نے کس طریقے سے اپنے باپ اور معاشرے کے لوگوں سے گفتگو کی تھی، اور یہاں آپ نے سنائی کیسے وہ بات کر رہے ہیں۔
اس کے بعد آگے یہ بات بھی کہی گئی ہے وہ کننا بہی عالمی، اور ہم اس کے بارے میں خوب جانتے تھے. یعنی اس کو ہمارا یہ چننا جو ہے، حضرت ابراہیم اسلام جو جد ابجد ہے تمام انبیاء کرام کے، یعنی ابو الانبیاء کہلاتے ہیں وہ، ان کا بس ایسی بندر بانٹ کوئی نہیں تھی، وہ خوب جانتے تھے. قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا گیا ہے، قرآن حضرت وہ سورہ نام میں، کہ وہ یہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت سونپے. مکے میں لوگ کہا کرتے تھے، قرآن میں آیت موجود ہے کہ کیا یہ دو بڑے بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، بس میں یہی بچ گئے تھے نبوت کے لیے. یہی سوال حضرت ابراہیم السلام سے لوگ کر سکتے تھے کہ پورے عراق میں یہی بچ گئے تھے. عراق میں تھے وہ، جہاں سے انہوں نے ہجرت کر دی تھی. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ہم خوب جانتے تھے اس کو، یہ ہم نے کس کو ہی کام دیا چوتھوں میں. آگے تفصیل اس کی آتی ہے، ہم نے خوب آزمایا پھر اس کو اپنے دنیا کی آمد بخشی. اسی طرح کیا اشارہ کیا گیا کہ بھائی اسلام جس کے تم خود اپنے آپ کو اس کے یعنی کیا کہتے ہیں ڈسینڈنٹس پہ مانتے ہو، اپنے کو خانہ کعبہ کا مجاور کہتے تھے. وہ جب وہ جنوب میں اور شمال میں سفر پہ جایا کرتے تھے تو ہر طرف جو تھا افرا انارکی کا ماحول تھا. وہ جب وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مکے والے ہیں، کیا وہ عربی کا ایک صاف لفظ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک لفظ کہتے تھے، اس سے مطلب ہوتا تھا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم اس کے یعنی رکھوالے ہیں، مجاور ہوں، دیکھ ریکھ کرنے والے. بس وہ بالکل محفوظ ہو جاتے تھے، جس کا کہ سورہ لیلا میں قریشی پہ کا ذکر کیا گیا. انہیں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ تو یہ تھے، تم کیا کر رہے ہو. اسی طرح یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے. اب اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے، اب یہاں پہ وہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے اس معاشرے میں جو بڑے بڑے منطق بنے ہوئے تھے، ان کے باپ جو تھے خود وہ کسی کا کام کرتے تھے، ان کے مکالمے کا ذکر قرآن کے دوسرے مقامات. یاد کرو اس قال لابیہ و قومہ، یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم، باپ کا ذکر الگ کیا، اسی باپ کا ذکر جس کی تفصیل پچھلے صورت میں آ چکی ہے. یا بتے کہہ کے کیسے محبت سے اپنے باپ سے کہتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو مریم اس کا ذکر آتا ہے، تو اپنے باپ کو اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الفاظ کا استعمال کیا، تماثیل، تمثیل کی جمع. معبود نہیں کہا، پوچھتے تھے وہ تاکہ مورتیاں ہیں، مطلب مجسمے ہیں، تصویریں ہیں. کیا ہے یہ مجسمے، تصویروں اور مورتیوں کے پیچھے تو گرویدہ بنے ہوئے ہیں. عاکفون اسی سے اعتکاف بنا ہوا ہے، مسجد میں آ کر کے جم جانا اللہ کے گھر میں 10 دن کا جو اعتکاف ہے. عاکفون گرویدہ بنے ہوئے ہوں. کچھ مترجمین نے ترجمہ کیا مجاور بنے ہوئے ہوں. آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں اور عبادت خانوں میں تو آدمی وقت وقت سے آتا ہے نماز پڑھنے، دوسری چیزیں کرنے، لیکن ان سب جگہوں میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ جب ان کو کچھ ضرورتیں پیش آتی ہیں تب جاتے ہیں. ایوری ویری کنسی جیسے اسی بیٹھے ہوتے ہیں. کیا عرصہ رہتا ہے، نفرت کی جائے. عاکفون مجاور بنے بیٹھے ہو، اس کے گدیدہ بنے بیٹھے ہو. کیا ہے یہ؟ میں نے پھر کہا، یاد کیجیے کہ چند منٹ پہلے بات کہی گئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں بتوں کے وہ مجاور بنے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جہاں پہ بڑے بڑے بت خانے تھے اس میں کہہ رہے لوگوں سے کیا ہے یہ تم بنے بیٹھے ہو مجاور. اس میں یہ معمولی ضرورت کا کام نہیں ہے، بہت بڑی ضرورت کا کام ہے. تو جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. انہوں نے جواب دیا، یعنی قوم کے لوگوں نے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. یہی جواب مکہ مکرمہ میں لوگ دیا کرتے ہیں. باپ دادا کی اندھی تقلید، اس کو قرآن نے ہر جگہ کنڈیم کیا ہے. عقل کو اپیل، عقل کی بات کئی مرتبہ آئے گی. کہا کہ یہ کوئی دلیل ہوئی کہ باپ دادا کو کرتے پایا ہے. یہ ہوتا ہے آدمی کا کوئی عقیدہ اس میں نہیں ہوتا ہے، متزلزل ہوتا ہے، لیکن باپ دادا سے کرتے پایا کوئی دلیل نہیں ہے. کہ آج کے معاشرے میں یہ کوئی دلیل مانتا پڑھا لکھا شخص یہ قرآن اسی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ خود نے ہم نے آپ دادا کو پایا ہے. کہاں کہ وہ عقلی آیت ہے بڑی زبردست ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لوگوں نے پوچھا ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا کا معاملہ کیا ہے، تو آپ نے کبھی ان کو خود نہیں گمراہ کہا کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ایوری تھنگ از ویل ریکارڈیڈ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا
قال لقد کنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین، اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم السلام سے نے کہا یہ حضرت نے کبھی نہیں کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، صاف، اس میں تو اعتراض نہیں کرتے نا وہ۔ حضرت ابراہیم السلام کی بات کہی جا رہی ہے، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات اس زمانے میں کہنا پوری سوسائٹی ان کو پرستش کرتی ہو اور حق کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، ایک نوجوان، یہ قرآن میں آ کے ذکر آ رہا ہے، نوجوان ہے وہ، لوگ کہتے ہیں ان کو نبوت نہیں ملی تھی، ان کو کوئی الہام ہوتا، یہ بات آگے آئی ہے، تو کہنے یہ کہہ دینا، تو کہنے کہ یہ آدمی کہتے ہیں نو ٹیکرس، جب لوگ کہتے ہیں یہ بات بالکل عجیب سی تھی۔ ایک لڑکا، حالانکہ بہت پہلے سے کہہ رہے تھے وہ بات، یہ تو کہہ رہے قالوا اجئتنا بالحق، کیا تم حق بات کہہ رہے ہو، یا کیا تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو ہے تمہارے اصلی خیالات ہیں؟ ام انت من الغائبین، یا بہت ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ اس پہ غور کیجیے، کافی وقت اس پہ دیا جاتا ہے کہ کیا تو وہی بات تمہارا سچ مچ یہی تمہارا عقیدہ ہے، یہی سمجھتے ہو، یا بہت مذاق کے طور پہ انہیں بات کہہ دیا تھا؟ یہ ناٹ ٹو بی ٹیکن، ناٹ ٹیکن سیریسلی کہنا چاہیے۔ یہ بات یہی وہی کہا جائے کہ تمہارے اپنی خیالات یہی ہے معبودوں کے بارے میں ہمارے، یا مطلب ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ ہمیں پس منظر میں چیزیں رہنی چاہیے وہاں کی بھی اور آج کل کے حالات میں بھی، کیا کہا جاتا ہے یہی خیالات تمہارے، یا ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ اب آپ نے فوراً وہ بات کہی جو توحید کی دعوت ہے، جو پورا اس سے بڑا پڑا۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، کہا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس میں دونوں الفاظ بڑے معنی پھیر ہیں، ایک ہونا رب پالنہار، یعنی ایک مستقل عمل ہے، رب ہونا پالنہار کرنا ایک مستقل عمل ہے یہ، اور فطرہن جس نے ان کو پیدا کیا، ایک مرتبہ پیدا کر دیا، تو اس کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ جب آسمان و زمین کا ذکر کر دیا گیا، پوری کائنات آ گئی، تو کہہ رہے کہ تمہارا رب، بلکہ تمہارا حقیقی رب پالنہار جو ہے، جو تمہارا رب ہے وہ وہی ہے، تمہارا رب پالنہار وہی ہے جو اس زمین و آسمان کا پالنہار ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ توحید کی دعوت آپ نے پیش کر دی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا تمہارے اصلی خیالات، تم ہنسی مذاق کر، وہی سارے، ان پہ کوئی توجہ نہیں جائے، وہ ہے رب، وہ ہے پالنہار، آسمان و زمین کا، پوری کائنات کا، اور تمہارا بھی، تمہارا رب، پہلے ان کا ذکر رب حکم، وہی جس آسمان و زمین کا پالن ہے۔ آگے جو کہا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ تو اس نے لکھا گواہی کی چیز آدمی دیکھتا ہے، اس کو دیکھا ہو، اس کا مشاہدہ ہو۔ ایک مجھے روز اچھی بات دیکھیے کہ وہ اپنے پیدا ہونے کے بارے میں نہیں گواہی دے سکتے اس طرح کی، اور نہ انہوں نے زمین و آسمان کو بنتے وقت دیکھا تھا، لیکن مومن کا عقیدہ قرآن کے حدیث سے نبی کرام انبیاء کرام جو بتاتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے وہ گواہی دے رہا ہے۔ یہ ہے ایمان، میں اس میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میرا پورا عمل، میرا عقیدہ، میری گفتگی اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ یہی صحیح ہے، تمہارا رب آسمان و زمین کا رب وہی ہے جو کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس بات پر میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ کنویکشن انبیاء کرام کا ہوتا ہے، یہی کنویکشن ہم سب سے مطلوب ہے۔ انہوں نے کہا میں اس پہ گواہی دیتا ہوں۔ اب قرآن پاک میں بہت ساری تفصیلات یہ بیان کرتا ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی اسی وقت یہ کی بات کی ہے۔ اب انہوں نے کسی موقع پہ، یہ ہو سکتا اسی مجمع میں جس وقت بات کہی جا رہی تھی، مندر کے اندر موجود تھے آپ، وہاں پہ لوگوں سے کہہ رہے تھے، مکالمہ کر رہے تھے، وہاں پجاری تھے، وہاں پہ سارے وہ ان کے جو علماء وغیرہ جو بھی کہہ لیجیے ہوتے ہیں اسکالر موجود تھے وہاں پہ۔ تاللہ، خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تو ضرور تمہارے لَأَكِيدَنَّ، میں کوئی تدبیر کروں گا۔ یہاں پہ مولانا ترجمہ کیا ہے خبر لوں گا، لیکن یہاں پہ صحیح ہوتی ہے کہ میں کوئی تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کی، تمہارے پیچھے جانے کے چلے کے بعد۔ قرآن
कुरान के दूसरे मकाम पे आया हुआ है कि कोई बहुत बड़ा उनका मेला लगता था। आप जानते हैं कि बड़े बड़े मेले उतने छोटे कैंपस में नहीं हो सकते, तो किसी बड़ी जगह पे मनोरंजन किए जाते हैं। तो वहाँ पे सारे के सारे लोग गए थे, छोटे बड़े बच्चे जवान के लोग ताला बंद करके गोया की जाने वाले थे। उन्होंने इनसे कहा भी था तुम भी चलो, उन्होंने कहा इन्हीं सब को अलग मसला है वहाँ पे, इसके क्या मानी क्या है, वो नहीं गए। उसी के बारे में कह रहे तल्ला है, खुदा की कसम मैं कोई तदबीर करूँगा तुम्हारे चले जाने के बाद में, यहाँ से जब तुम पीछे हो जाओ तुम्हारे पीछे। अब मुफस्सिरीन ने इसके बारे में कहा है कि ये उन्होंने किस तरह से कहा। एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने मांगे दुहल कहा हो, सब लोग मौजूद है, मैं ऐसा करने वाला हूँ। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा अच्छा मैं खबर लूँगा। आदमी मन में कहता है, तो करीब बैठा हो तो सुन लेता है कि हाँ ऐसा कुछ इशारा कर रहे थे। तो लोगों ने ये बात दावा कर कही है कि उन्होंने जब ये कहा तो गया कि छोटी हल्की आवाज़ में कहा, कुछ लोगों ने सुना, अपना इरादा तो जाहिर कर दिया, और ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना इस चीज़। लेकिन ये अपना मुद्दा लाकर मैं कोई तदबीर करूँ, वो क्या तदबीर करेंगे वो उन्होंने अफशा नहीं किया। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये तदबीर ये करेंगे जो आगे पेश आया वहाँ पे, तदबीर का ध्यान भी नहीं किया होगा। अब वो तदबीर क्या, इसकी उन्होंने तफसीर बड़ी अच्छी की है। तदबीर उनको यही करना था कि उनके चले जाने के बाद उनको घुटनों को तोड़ेंगे, वो एक को छोड़ देंगे, ताकि लोग सोचें कि भाई ये जल्दी छोड़ दिया। उसी के कंधे पे लोग कहते हैं, आए तो कहता है कुल्हाड़ी भी रखती इसे तोड़ा था, कि पता चले कि साहब यही बड़े बुजुर्ग ने तोड़ा है, किसी बात का गुस्सा आ गया होगा उसमें, तो लोग पूछेंगे उनसे कि भाई ज़रा बताइए, कोई बता तो सकते नहीं है, तो मशहूर हो गए। ये उनका पूरा जो तदबीर थी जो उन्होंने सोची थी, में इसको इजहार उन्होंने नहीं किया। यही वो फरमा रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे चले जाने के बाद इनके पीछे मैं कोई तदबीर करूँगा। तो तदबीर ही सही तर्जुमा यहाँ पे होगा, चाल लफ्ज़ सही नहीं है, तदबीर मैं कुछ करूँगा तुम्हारे पीछे चले हमारे। अब कुरान जो है पूरी बात बताता है लेकिन तफसीलात पे नहीं जाता है। अब इमीडिएटली कहा फजअलहुम जुजाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। तो उसने क्या किया, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया तमाम लोगों को, सिवाय उसके जो बड़े को छोड़ दिया, सिवाय बड़े के सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको छोड़ दिया। यहाँ भी एक आ गया है, और लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। अब यहाँ पे इलैहि यरजिऊन यही लोगों ने दो माने इससे लिए हैं। एक माना तो इससे कोशिश की तफसीर में, इलैहि यरजिऊन उसकी तरफ रुजू करें, उस मुल्क की तरफ, बड़ा वाला पूछे उससे जाके भाई क्या हुआ, बड़े मियाँ कैसे हो गया, ये सारा ये, या फिर सोचे कि भाई ये तो बोल नहीं सकता, ये बातें सारी समान आ रही हैं। दूसरे माने ये भी नहीं कि इलैहि यरजिऊन का मतलब है कि वो उससे पूछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जो कि जिक्र कर रहे थे, किसी का रुजू करे भाई तुमने क्यों ये किया। दोनों मानी लेने में कोई दुख नहीं है। पहले मानी थे कि गौर करे, फिक्र करे इसमें, और ये माना लेने में भी कि नहीं है ये उनकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करे कि भाई तुमने क्यों किया, जो आगे बात आ रही है, दोनों ठीक है। आगे फरमाएगा, अब ये जब बात हो रही है, जब आके उन्होंने देखा कि सारा तहस नहस पड़ा हुआ है, क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, कितनी परेशानी हुई होगी बड़े से खाने में, यानी कि वो कैपिटल है, और मेरे ख्याल में उस शहर का बहुत बड़ा मंदिर रहा होगा, उसमें तमाम तोड़े गए, बचा हुआ है वो, तो उसमें लोगों ने जो है बिल्कुल परेशान होंगे, क्या हो गया, किसने किया, कि हमारे खुदाओं का हाल ये किसने किया, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ किसने ये किया। अब आप की तरह खुद सोचे इस जुमले पे कि कोई आदमी के हमारे माबूद हैं, इसकी अपरस कर रहे हैं, इतने बेबस हैं, इतने लाचार है कि ये परेशान है, वो खुद बताते या खुद उसकी दफा किया हुआ था, हमारे माबूदों के साथ किसने ये किया। फिर गुस्से में कह रहे हैं इन्नहु लमिनल ज़ालिमीन, यकीनन वो बहुत जालिम शख्स होगा, इसने काम किया होगा। तो पहले जुमले के पहले हिस्से में तो ताज्जुब का इज़हार है उसके अंदर में, क्या हो गया, और दूसरे में वो गुस्सा, जैसा कि गुस्सा हम तवक्कुल कर सकते हैं, जैसा गुस्सा आता लोगों को क्या हो गया, सब तमाम चीज़ें। अब उसमें कुछ लोगों ने वो बात सुनी थी जो पहले जिक्र किया गया, मैं एक तदबीर करूँगा, कुछ ने नहीं सुना था। तो तस्लीम ये गिरोह यह कहता है कि वो गिरोह जिसने इसको सुना था, उनसे कभी पहले भी जिक्र आ चुका है, उन्होंने कहा था कि मैं
قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، یذکرہ، اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں کے بارے میں اکثر یہ باتیں کہا کرتا تھا ایک نوجوان فتى، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان کے ماں فتى کے معنی نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہم نے سنا ہے. وسیم کہتے ہیں کہ اس کا وہ گروہ جس نے سنا تھا، جب بات ایسی کچھ ہو سکتی ہے تو ہم نے سنا تھا ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی اچھی رائے نہ رکھتے ہوئے، بتوں کی باتیں بری بات کہتے ہوئے. جو قالوا لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں وہ، یہ نہیں کہ اس کا نام ابراہیم ہے، جو قالوا لہ ابراہیم، ابراہیم کہا جاتا ہے. گویا کہ آپ کی تحقیر ہے، یعنی اس کو کوئی بڑی اہمیت نہ دینا. ارے ایسا کوئی نوجوان تھا وہ اکثر کا ذکر کیا کرتا ہے، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں. ان نون پرسن، اگر کہا جائے وہ ابراہیم اس کا نام ہے، بٹ از اے نون پرسن، جو قالوا لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں لوگ. ایک نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کی تحقیر مقصود کی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہے، اسے اکثر یہ باتیں کیا کرتا تھا، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں. تب پورے مجمع نے، ان لوگوں نے جو غصہ و غضب سے کچھ بڑکے ہوئے تھے، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، انہوں نے کہا پکڑ لاؤ سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ کیسی خبر لی جاتی ہے. شاہدین یشہدون میں ایک معنی یہ لیے گئے کہ لوگ اس چیز کا مشاہدہ کریں کہ اس پر یہ لوگ اس نے حرکت کی، اس کے تعلق کیا معاملہ کرتے ہیں، اس کو کیا سزا دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا تاکہ لوگ گواہی دیں کس نے کیا سنا، کس نے کیا کہا، کیا بات پہلے ہوئی تھی. لیکن عام طور سے معنی یہ دیے گئے تاکہ لوگ دیکھیں اس کا ہم کیا برا حال کرتے ہیں، کتنی عبرتناک سزا ہم دیتے ہیں. لا پکڑ کر کے لائے گئے ہوں گے، پکڑ کر کے بلائے گئے ہوں گے، بلائے ہوں گے، چلیے پیشی ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو انہوں نے ان سے کہا کیوں ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. پچھلے بات آ چکی ہے کہ اس میں ایک طرح گروہ ہے جس نے سنا تھا، ایک گروہ نہیں جانتا تھا. اچھا اس لیے یہاں رہ گئی جانے کہنے میں انہ لمن الظالمین میں جو کہا گیا ہے، نہیں آگے بات آ رہی ہے ابھی، آگے آ رہی ہے. تو کہا ہے کہ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے. اب ظاہری کی بات ہے بالکل کے لیے ہے، وہ آدمی عقل ذرا سا بھی استعمال کرتا تو سمجھ سکتا تھا کہ جو ہے یہ خود کام نہیں کر سکتے. بے جان ہے وہ، کسی نے کیا ہے اس کے اندر، ان کا ذکر بھی آ چکا ہے اور یہ پہلے اشارہ بھی کر چکے تھے میں خود تدبیر کروں گا. بالکل ہر چیز بالکل واضح تھی، تقریباً تمام لوگ سمجھ رہے تھے یا ان میں سے بڑے بڑے لوگ جان رہے تھے کہ انہوں نے کام کیا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے کیا ہے. آپ کہتے ہیں قال بل فعلہ، نہیں بلکہ بل کا مطلب بلکہ نہیں تو آدمی تشریح میں کہتا ہے. قال اس نے کہا کہ بل فعلہ، بلکہ اس نے کیا ہے کبیرہم. کچھ لوگوں نے اس یہاں پہ اس آیت میں جو ہے کہ نہیں ترجمہ کے نہیں بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، جس میں ایک یہ بات کہیں سے راضی کہ کذب ہے، جھوٹ ہے. یہ یا تو انہوں نے یہ کہہ رہے کہ نہیں بلکہ بڑے نے کیا ہے. لیکن مفسرین کی بڑی رائے یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ اس کا معنی کچھ نہیں ہے، وہ تو بالکل واضح تھا. لوگ جان رہے تھے اس بات کو، یہ جانتے تھے کہ وہ خود نہیں کر سکتے، انہوں نے کیا ہوگا اس کو، وہ ان کو بتانا چاہتے تھے. یہی وہ قید تھی جن کو انہوں نے پلان کیا تھا، ان کو سوچنے میں مجبور کریں گے. وہ پوچھیں گے کس نے کیا ہے، پوچھ لیجیے بڑے میاں سے، جو بڑے والے پوچھتے ہیں بتائیں گے آپ کو. یہ تو کہیں گے وہ تو بولتے نہیں ہے، آگے بات آ رہی ہے، سوچتے تم نہیں ہو کیا. یہ تو یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اس پہ لوگوں نے اس کو کہیں شمار کیا نہیں، ذکر آ گیا وہاں پہ. یہ قسم نہیں ہے، یہ بالکل بات واضح ہے. وہ ایک دلیل دینا چاہتے ہیں، بل فاروق نے کیا ہے. ہم لوگ اپنے بھی بہت سارے معاملات اس طریقے سے کرتے نہیں، ہم سے پوچھ لیجیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلیل دینا چاہتے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ بل فاروق کبیرہم ھذا، ان میں سے جو پڑھا ہے، فاسألوہم، اسی سے پوچھ لیجیے آپ لوگ، ان کاموں ینطقون، اور وہ بولتے ہوں. یہی دلیل دینے کے لیے آپ نے وہ پوری ترکیب کی تھی. یہ موقع ہمیں ملے گا تو مجھ سے بات کریں گے. بتائیے آپ کن چیزوں کو پوچھ رہے ہیں، کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنی عبادت نہیں کر سکتے.
بتا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. یہ کہا کہ اسی میں کچھ جملے قال بل فعلوا، انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ اس نے کیا ہے جو انہوں نے کہا پڑھا ہے، انہیں سے پوچھ لو اگر یہ کچھ بولتے ہو تو. یہ وہ دلیل دینا چاہتے ہیں. اب یہ اتنی مضبوط دلیل تھی جو ہے ایک ایسی چیزوں کی عبادت کی جائے جو اپنا دفاع نہ کر سکتی ہو، بلا نہ سکتی ہو، روک نہ سکتی ہو، دوسروں کا کیا فائدہ ہو جائے گی. فرجعوا الی انفسہم، اس میں آگے کہا گیا ہے کہ وہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. تو ان کو لگا کہ یہ جہاں علماء نے کہا ہے مسئلے کہ ایک چنگاری ان کے اندر آئی پسندی کی. بات تو بالکل صحیح ہے، اپنے نفس کی طرف پلٹے ہو کہ بات بالکل صحیح کہی جا رہی ہے. یہ بول نہیں سکتے ہیں، بتا نہیں سکتے کہ میں یہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ کہا کہ فقالوا انکم انتم الظالمون، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں کہنے لگے کہ نہیں تم لوگ ہی جو ہے خود ہی ظالم ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ہم یہ خود ظلم کر رہے ہیں، یعنی ان کو اندر یہ چنگاری آئی کہ ہم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم ایسی چیزوں کو پوچھ دیتے ہیں. اپنے ظلم تھا، اپنے نفس سے ظلم تھا کہ آدمی ایسی چیزوں کی بندگی کرے، پتھروں کی، مورتیوں کی، کہنے کی اپنے تم خود ظلم کرو. اور لوگوں نے آپس میں کہا کہ تم خود ظلم کر رہے تھے، بات یہ صحیح ہے، ان کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ مانی تو اس لیے کہ تم خود ظالم ہو جو تمہیں غلط کام کر رہے ہو، ایک ایسی چیز کو پوچھ رہے ہو جو اپنے بھی کسی چیز کے قادر نہیں. ایک دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں جو لیے جا سکتے ہیں کہ کچھ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا بھائی، تم لوگ خود ظالم ہو، تمہیں پیش بندی کرنی چاہیے تھی، عبادت کرنی چاہیے تھی. جب تم کو معلوم تھا کہ انہوں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ کریں گے یہ، تو پہلے سے پیش بندی کرنا تھا، اس کی عبادت کا انتظام کرنا تھا. یہ معنی بھی لیے لیکن زیادہ مفسرین نے پہلے معنی لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک چنگاری ان کے اندر میں آئی، سے کہتے ہیں کہ وہ اگنائٹ جسے کہتے ہیں کہ جو ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. جو دلیل وہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن فوراً جو ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، جو کمنڈ ہوتا ہے، جو کبر ہوتا ہے، وہ اپنا وار کرتا ہے، غالب آ جاتا ہے. تو ہوا یہی ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت پلٹ گئی. یعنی تھوڑی دیر کے لیے بات ان کی سمجھ میں آئی تھی کہ بات بالکل صحیح ہے، یہ معمول نہیں ہو سکتے، اپنی عبادت نہیں کر سکتے، ہم خود تم لوگ خود ظالم ہو، ایسی چیزوں کی بندگی کو پرستش کر رہے ہو. لیکن فوراً ان کی مت پلٹ گئی. نکسوا علی رؤوسہم، مت پلٹ گئی، دماغ گھوم گیا. یہ تو کہتے ہیں لوگ ان کا دماغ پلٹ گیا ہے، گھوم گیا ہے، الٹے عہدے ہو گئے. یہی مطلب ہے کہ نکسوا علی رؤوسہم، وہ اپنے ان کی مت پلٹ گئی، اپنے بل ان کے پلٹ گئے، دماغ پلٹ گیا کا مطلب یہ ہو گیا. تب انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. خود ہی کہہ رہے ہیں، یعنی وہ دلیل جو آپ دینا چاہ رہے تھے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، اس کی بولے وہ خود کہہ رہے ہیں تم جانتے ہو بولتے نہیں، اس سے ہم کیا پوچھیں؟ کوئی پوچھ کیوں رہے ہو اسے معبود کیوں بنایا؟ علماء نے کہا کہ یہ خود دلیل دے رہے ہیں اور اسی دلیل کو اپنے خلاف لا رہے ہیں. تم تو جانتے ہو خود بولتے نہیں ہیں، آپ نے کہا تھا پوچھ لو ان سے، تم تو جانتے ہو کہ بولتے نہیں ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ دلیل خود دے رہے ہیں کہ بولتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان. یہی بات تو آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے یہ قید کیا تھا، تدبیر کی تھی آپ نے کہ کیا تم ایسی چیزوں کو پوج رہے ہو جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے نقصان. اس کے بارے میں آپ کچھ یہ کریں، لیکن اسی سے بات نکلی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بولتے ہی نہیں اور دفعہ اپنا کیا نہیں، تو سب دیکھ رہے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ الا تعقلون. تف ہے تم پر،
ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر بھول کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ یہ ہے قرآن کا استدلال ہے، بہت زبردست، تم پر تم ہے تمہارے لوگوں کو، اور ان معبودوں پر تم ہے جن کو معبود بنا رکھا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کے پوج رہے ہو، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ قرآن پاک جگہ جگہ عقل کو اپیل کرتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں بات آئی تھی جامد تقلید، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ کیا صاف تھا وہ گمراہ تھے تو بھی گمراہ ہو، اور یہاں پہ کہتے ہو ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو نہ نفع کے حق ان کے حق نہیں، ان کی قدرت ہے نقصان پہنچانے میں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ انہوں نے اپنی دلیل پیش کی، اس کے بارے میں قرآن پاک میں قرآن کی پوری جگہوں کی باتیں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلیل دینے کے طریقے کو یہاں یہ انہوں نے تدبیر اختیار کی۔ میرے بھائی دوستوں، قرآن پاک کا یہ استدلال ہے، لوگوں کے سامنے توحید کی بات آنی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جیسا میں نے ذکر کیا تھا، اس کے وہ لوگ مجاہد بنے تھے، خانہ کعبہ میں اتنے سارے بت رکھے پڑے تھے، ان کو سامنے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم صاحب کی زندگی تو یہ تھی، وہ تو بت شکن تھے، تم جو روز ہو رہے ہو، تم پرستش کر رہے ہو وہاں پہ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمیں بھی اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی عقل کے استعمال کے اوپر متوجہ کرنا چاہیے۔ دعوت کے طریقے میں حکمت بہت امپورٹنٹ ہے ہم کہ کس سے کس وقت بات کی جائے، کیسا موقع ہے وہاں پہ، کہاں دعوت دی جائے کہاں نہ دی جائے، کہاں خاموش رہا جائے کہاں بولا جائے۔ یہ بات نہیں کہ جائے کہ ہر جگہ نہیں آدمی اٹھتے بیٹھتے دینا ہی شروع کر دیں۔ ایسے مواقع ہمارے انٹریکشنس میں آتے ہیں جس میں لوگوں کو مجبور ہونا پڑتا تو ٹھیک ہے موٹے تو آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور ہمارے اندر یہ حقیقی ایمان پیدا فرمائے کہ ہم بالکل اس طریقے سے حق کی گواہی دینے والے بنے جیسے ابراہیم السلام نے کہا تھا، میں اس پہ گواہی دینے والا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا تواب الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون